بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اللہ پاک کے شکر گزار ہیں. اللہ پاک نے ہمیں رمضان شریف عطا فرمایا اور اس میں یہ جمعہ جو تیسرا جمعہ ہے یہاں تک زندگی عنایت فرمائی، اور اس مبارک دن میں دین کی نسبت سے، نبی علیہ السلام کی نسبت سے مسجد میں اکٹھا ہو کر اپنی عبادت اور دین کے بارے میں، دنیا کے بارے میں رہنمائی حاصل کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرما رہے ہیں اللہ پاک. یہ جو جمعہ ہے، جمعہ ویسے ہی ایک مبارک دن ہے. پھر رمضان شریف جو ہے نور علی نور، اور اس کے بعد اس رمضان میں اللہ کی مرضی سے یہ اس طرح جمعے آ رہے ہیں کہ ان میں بہت اہم واقعات اسلامی تاریخ اور نبی علیہ السلام کی زندگی کے پیش آ رہے ہیں. پہلا جو جمعہ تھا وہ حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام علیہا کی وفات کا دن تھا. وہ بھی ایک بہت اہم واقعہ ہے. دوسرا جو جمعہ تھا وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات اور دنیا میں سے پردہ فرمانے کا دن تھا. اب یہ جو تیسرا جمعہ ہے یہ یوم بدر ہے. اس دن اسلام کی سب سے پہلی جنگ جو نبی علیہ السلام کی موجودگی میں وہ غزوہ وہ واقع پذیر ہوا 17 رمضان شریف کو. تو اس میں چند چیزیں آپ سے سامنے عرض گزار کرنی ہے. ایک تو رمضان کے متعلقہ ہے، وہ پھر جو ہے ساتھ ہی چلو بدر سے ہی شروع کر لیتے ہیں، اور پھر رمضان کے متعلقہ تقویٰ، تاکہ ہمیں پتہ بھی چلے کہ ہم ابھی جو رمضان شریف ابھی اختتام کی طرف جا رہا ہے تو کیا ہم نے کوئی حاصل کیا بھی ہے یا نہیں کر رہے. اگر نہیں کیا تو ابھی پھر کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. کیونکہ اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا کہ شروعات کیسے ہوئی، فرق اس سے پڑتا ہے کہ ختم معاملہ بندے کا کیسا ہوا. تو اگر شروع میں بندے میں تھوڑی سستی یا کوئی اس نے کمی کوتاہی کی بھی، لیکن اس کا جو اختتام ہے رمضان کا وہ اچھا ہو گیا تو وہ کامیاب ہے. جس طرح بندہ ہے وہ شروع میں کئی لوگ کافر تھے، لیکن خاتمہ جب ہوا تو وہ مسلمان، وہ نیک تھے، وہ کامیاب ہو گئے. تو مسئلہ تو خاتمے کا ہے. شیطان کی زندگی سے سبق لیں تو وہ شروع میں نیک تھا لیکن خاتمہ جو ہے وہ برا ہوا تو وہ ناکام. اسی طرح سمجھ لیں کہ جو رمضان شریف ہے شروع سے ہی بندے کو صحیح محنت اور توجہ جو ہے وہ کرنی چاہیے. لیکن اگر کوئی سستی ہو گئی، کوئی کمی کوتاہی ہو گئی، پتہ ہی نہیں تھا تقویٰ کیا ہے، پتہ ہی نہیں روزہ کیا ہے، کیسے اسے فائدہ اٹھانا ہے، تو پھر جو ہے اب اٹھا لے. اب بھی جو ہے وہ یعنی موقع ہے، وہ کامیابی ہے.
تھوڑا سا تذکرہ جنگ بدر کا کر دیں۔ جنگ بدر دیکھیں وہ جنگ، وہ موقع تھا کہ پہلے تو مسلمان جو 13 سال نبی علیہ السلام کے ساتھ ادھر مکہ شریف میں رہے، کافر بہت ظلم بھی کرتے اور شہید بھی کئیوں کو کیا، مارا اور طرح طرح کی اذیتیں، لیکن وہاں حکم نہیں تھا کہ آپ نے ان کا بدلہ یا ان کو جواب دینا ہے یا لڑنا ہے، اس کی اجازت نہیں تھی۔ تو مسلمان جو ہے وہ تھے بھی کم ہی اور ساتھ جو ہے وہ یعنی صبر کرتے۔ تو اس سے بھی یہ سبق ملتا ہے کہ بعض مرتبہ بعض حالات میں بندہ بہتر ہے کہ وہ جواب نہ دے، کیونکہ جواب دے گا یہ پہلے ٹھیک ہے جواب دے گا تو ہو سکتا ہے وہ نرا ہی ختم ہو جائے بندہ۔ تو یہ بھی سبق ملتا ہے کہ بعض ایسے حالات ہماری اور آپ کی زندگی میں بھی آتے ہیں کہ بندہ اگر اس کا رد عمل کرے گا تو وہ مثال کے طور پر وہ رشتہ ہی ختم ہو جائے گا، تو بعض دفعہ صبر ہی کرنا چاہیے ہر معاملے میں۔ بہرحال 13 سال اس طرح پھر نبی علیہ السلام نے ہجرت کی۔ اس کے بعد جب ہجرت فرمائی تو وہاں بھی انہوں نے حضور علیہ السلام کو چین سکون سے آرام سے صحابہ کو بیٹھنے نہیں دیا، بلکہ دھمکیاں دیتے، کبھی کچھ انصار کو کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے کہ آپ ان کو نکال دیں، ہم آ رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اور مسلمان جو مہاجرین جو اپنے جائیداد اور مال مویشی اور بھی چیزیں، فصلیں، زمین وہ ادھر چھوڑ آئے، جیسے آپ کا یہ گاؤں ہے تو آپ کو کوئی ظالم ہے وہ کہے نکلو گاؤں سے، آپ جو ہے کہیں جا کے اور آباد ہو جائے بلوچستان میں، اور اگر آپ نظر آئے تو آپ کو مار دیا جائے گا، تو آپ نے تو پھر چھپ چھپا کے یہاں سے جانا ہے، اپنی جان بچانی ہے۔ جس طرح مثلا پاکستان بنا تھا تو اس وقت لوگ اپنی زمینیں، اپنی مویشی، اپنے بھینسیں، اپنے گھوڑے وغیرہ تو ساتھ نہیں لاگو، تو ضروری سامان لیا تو لوگ ادھر سے ادھر سے کبھی، اب تو جان بچانے کا جو ہے وہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تو مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے جب مکہ شریف سے ہجرت کی تو وہ جان بچانے کے لیے غرض سے تھی، اور اللہ کا حکم اور نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق تو وہ اپنی جتنی بھی جائیداد وغیرہ، زمینیں، مال مویشی اور چیزیں وہ ادھر چھوڑ آئے۔ اب وہ کافروں نے کیا کیا، ایک تو ان کو آرام سے وہاں بھی نہیں بیٹھنے دیا، چلو وہاں چپ کر جاتے پھر بھی، دوسرا وہی مال وہ چیزیں لے کر، اس میں سے چیزیں لے کر انہوں نے بہت بڑا اسلحہ خریدنے کا ارادہ کیا۔ ایک قافلہ ابو سفیان جو مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کی سرپرستی میں شام میں گیا، وہ بڑا مال، تو اب پلاننگ منصوبہ یہی تھا کہ یہ حملہ کرنا ہے۔ تو اب نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کیا کہ ہم نے یہ اتنا مال ہمارا لے جا کے الٹا اسلحہ خرید رہے ہیں، تو ہمیں کم از کم اپنا مال تو واپس لینا چاہیے، ان سے کہیں ہمارا مال واپس دو، قافلہ آ رہا ہے۔ لیکن وہ قافلہ تو گزر گیا، وہ یعنی اس رات انہوں نے راہ مختلف اختیار کر لی، اور جو مکہ سے ایک بہت بڑی فوج آئی تھی 1000 1200 1300 بندے کی، وہ جو ہے اس سے جو ہے وہ سامنا کیا۔ اب جب نبی علیہ السلام وہاں پہنچے تو دیکھا وہاں قافلہ تو نہیں ہے، وہاں تو ایک فوج ہے 1000 1200 بندے کی، تلواروں سے، نیزوں سے، گھوڑوں سے، بڑی طاقتور۔ تو اب آپ نے مشورہ کیا، اس لیے کہتے ہیں مشورہ کرنا بھی سنت ہے، مشورہ بندے کو کرنا چاہیے۔ آپ نے مشورہ کیا تو ان کے ساتھ انصاری جو صحابی تھے جو مدینہ، ان کے ساتھ معاہدہ تھا کہ وہ مدد کریں گے آپ کی، یعنی دفاع کریں گے جب شہر کے اندر کوئی مدینہ پر کوئی حملہ ہوا۔ اب یہ کیونکہ باہر جنگ ہو رہی تھی، یہ بدر کافی 60-70 میل دور ہے، تو اب نبی علیہ السلام کے ذہن میں یہ خیال گزرا کہ ان پر تو پابندی نہیں ہے لڑنے کی۔ تو آپ نے پھر مشورہ کیا کہ بھئی اے میرے صحابہ، کیا تمہاری رائے ہے
کہ آپ کیا کرنا چاہیے؟ مہاجرین نے فرمایا جیسا آپ فرمائیں ہم تیار ہیں۔ آپ نے دوسری مرتبہ فرمایا کہ کیا کرنا چاہیے؟ وہ تیسری مرتبہ فرمایا تو وہ جو انصاری صحابی تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سمجھ گئے کہ یہ نبی علیہ السلام ہم سے مخاطب ہیں، کیونکہ دیکھیں آپ علیہ السلام نے جو معاہدہ ان سے کیا ہوا تھا وہ آپ اس پر قائم تھے کہ تمہیں اگر نہیں یہاں لڑنا تو نہ لڑو، کوئی تم نے معاہدہ ہمارے ساتھ وہ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی آپ نے ان کی رائے، ان کا مشورہ جو ہے وہ پوچھا۔ تو حضرت سعد بن عبادہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم ہمارے لیے پوچھ رہے ہیں، ہمیں پوچھ رہے ہیں تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اگر آپ ہمیں کہیں گے سمندر میں گھوڑے ڈال دو تو ہم سمندر میں بھی گھوڑے ڈال دیں گے، تو ہماری طرف سے آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ اور فرمایا کہ جو آپ چاہیں کریں، جو آپ ہمارے مال سے لیں ہم اس پہ بھی خوش ہیں، جو دیں ہمیں اس پر بھی خوش ہیں۔ بلکہ انہوں نے ایک ایسی بات کہی کہ جو عظیم عشق اور محبت جس کے دل میں ہو اسی سے وہ نکل سکتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک مال ہے، مثلا یہ پھول ہے، یہ میرے پاس ہے، پیسہ ہے، سونا ہے، لیکن یہ میرے پاس ہے تو مجھے خوشی ہے، میرا مال ہے، میرے پیسے ہیں، میرا سونا ہے۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ مال آپ لے لیں گے نا، آپ کے پاس چلا جائے گا تو مجھے زیادہ پیارا ہو جائے گا، زیادہ خوشی ہوگی کہ یہ آپ کے پاس، اب مجھے پہلے سے بھی زیادہ پیار ہو گیا اس سے، کیونکہ وہ آپ کے پاس چلا گیا۔ ہم تو دیکھیں اللہ کی راہ میں دینا ہو یا وہ پہلے تو دیتے ہی نہیں ہیں، اگر دے تو وہ گھٹیا چیز دیں گے جو ہمارے کام کی نہیں ہے، چیز نہیں ہے، اور مطلب ہے کہ کوشش کی نہ ہی دینا پڑے۔ یہ علامت ہے کہ اس بندے کو مال سے، پیسے سے محبت ہے، اللہ دینے والے سے کوئی محبت اس کو خاص اس درجے کی نہیں، بلکہ آج کل اس کی پیسے کی محبت زیادہ اس کے دل پر غالب ہے۔ اور جن میں نبی علیہ السلام کی اور اللہ کی محبت ہو تو وہ حضرت سعد بن معاذ فرما رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مال میرے پاس ہو تو مجھے پیارا ہے، لیکن جب آپ کے پاس چلا جائے تو مجھے وہ جو خوشی ہوتی ہے، وہ جو خوشی ہمیں ہوگی کہ آپ نے ہمارا مال لے لیا، ہم اپنا سونا آپ کے پاس دیکھیں، اپنے پیسے آپ کے پاس دیکھیں، وہ جو خوشی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یعنی یہ انہوں نے فرمایا، اور یہی مومن کا اور ایمان والے کا یہی ہونا چاہیے کہ مال ہمارے پاس ہے، ہمیں بھی خوشی ہے، چلو اللہ نے نعمت دی ہے، لیکن جب اللہ کی راہ میں دے، جب اللہ کو دے دیا تو پھر سمجھ لیں اللہ کے پاس پہنچ گیا، پھر زیادہ خوشی ہونی چاہیے کہ وہ ہمارے رب کے پاس پہنچ گیا، ہمارے لیے محفوظ ہو گیا، اللہ پاک نے ہمارا مال جو ہے وہ قبول فرما لیا۔ تو یہ چیز، تو یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ پھر نبی علیہ، پھر انہوں نے دیکھیں یہ ہمارے لیے بڑے سبق ہیں اس میں بہت کہ انہیں حضور علیہ السلام کے لیے آپ کے حکم پر بندے کو کسی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ انہوں نے مثال قائم کی، چاہے دشمن طاقتور ہے، دشمن زیادہ ہے یا کم ہے۔ دوسرا انہوں نے اب مسئلہ یہ تھا کہ مسلمان بہت کم، گھوڑے کو نہیں ہے بالکل، یعنی گنتی کے گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، 2 گھوڑے ہیں اور اونٹ ہے، 70 اونٹ ہے، کسی کے پاس تلوار، تھوڑی سی تلواریں ہیں، کسی کے پاس ڈنڈا ہے، کسی کے پاس نیزہ ہے تو تلوار کوئی نہیں، تلوار ہے تو نیزہ کوئی نہیں، تیر ہے تو مطلب یعنی دوسری چیزیں کوئی نہیں۔ اب یہ صحابہ کرام کی محبت دیکھیں نبی علیہ السلام سے، وہاں کیا پیش آتا ہے واقعہ۔ اب جو لوگ ادھر جاتے ہیں کبھی زیارت کرنے کے لیے شہدائے بدر کی، وہاں بدر کے مقام پر، تو وہاں ایک مسجد بنی ہوئی ہے، یعنی ایک بڑی مسجد ہے، اس کا نام ہے مسجد عریش۔ عریش کہتے ہیں یعنی مضبوط خیمے کو، جو مضبوطی سے بنایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں خیمہ، وہ بڑا مضبوط طریقے سے وہ یعنی بنایا جاتا ہے، وہ اوپر بھی بندہ اس کے بیٹھ سکتا ہے، تو وہ مضبوطی سے بنایا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام مہاجرین 300 انہوں نے آپس میں، نبی علیہ السلام نے تو نہیں ان سے فرمایا، لیکن یہ محبت جب ہو تو پھر یہ چیزیں بندے میں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل جو
ہمارا سامنا ہونا ہے کافروں سے، اور ہمیں نہیں پتہ جو ہے کیا ہونا ہے، تو ہم نے یہ مشورہ کیا ہے کہ یہ آپ کے لیے ایک خیمہ ہم نے خاص بنایا ہے اور اس کے اوپر بھی چڑھا جا سکتا ہے۔ تو ہماری یہ عرض ہے کہ آپ اس جو خیمہ ہے اس پر چڑھ کر آپ میدان جنگ دیکھیں، مشاہدہ کریں، دیکھ رہے ہوں گے، آپ میدان جنگ میں نہ آئیں۔ اگر آپ نے دیکھا کہ ہمیں فتح ہو رہی ہے اور کافر جو ہے وہ شکست کھا رہے ہیں، تو آپ اس خیمے سے نیچے اتر کے تشریف لے آنا اور ہمارے ساتھ مل جانا، ہمیں بھی پھر بہت خوشی ہوگی، اکٹھی خوشی منائیں گے۔ اور اگر آپ نے دیکھا کہ شکست ہو رہی ہے یا کوئی معاملہ اور ہے کہ ہم شہید ہو رہے ہیں، تو پھر ہم نے آپ کے لیے ایک گھوڑا ادھر پیچھے رکھ دیا ہے اور اونٹ رکھ دیا ہے، تیار بالکل وہ ہے۔ آپ پھر اس اونٹ پر یا گھوڑے پر آپ سوار ہو کر مدینہ شریف کی طرف، جہاں دوسرے صحابہ اکرام ہیں، عاشقان رسول ہے وہ سارے، تو آپ جو ہے وہ اس گھوڑے پہ بیٹھ کے یا اونٹ پہ بیٹھ کے آپ واپس مدینہ شریف چلے جائیں۔ اگر ہمیں شکست بھی ہو رہی ہو اور ہم بہت کم بھی ہے ایسے، لیکن ہم کوشش کریں گے جب تک ہماری جان میں جان ہے اور ہمارے اندر کوئی خون کا قطرہ ہے کہ آپ تک کوئی بندہ نہ پہنچنے دے، کہ یہاں تک کہ آپ کافی دور نکل جائیں اور کافر آپ کا پیچھا نہ کر سکیں۔ یہ انہوں نے اپنی محبت کا، اپنے ادب کا، اپنے جذبے کا اظہار کیا۔ کس نے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم۔ اسی لیے ان کے درجے بھی بلند ہے کہ اس نے مشکل حالات میں ہمارے ہاں کیا کرتے لوگ، اے جی ہم کام کر رہے ہیں روزہ نہیں رکھ سکتے، اے جی ہم دیہڑی کر رہے ہیں روزہ نہیں، ہم جی آج جلدی یہ کرنا ہے، مطلب ہے کہ یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وہ لوگ دیکھیں عرب کی دھوپ، اور ادھر جو ہے کھانا پینا بھی، سحری افطاری کا بھی کوئی پورا انتظام نہیں، اسلحہ کو نہیں، گھر سے دور، اس حالت میں بھی وہ روزہ رکھے ہوئے، یعنی جنگی حالت ہے، جنگی میدان ہے، مطلب کتنی پیاس لگتی ہے، ابھی جنگ ہونے والی ہے۔ تو بعض آتا ہے کہ عین 17 رمضان جب جنگ ہو رہی ہے اور مطلب یعنی ایک صحرائی طوفان بھی ہے، کئی صحابہ نے جو ہے اکثر نے اس جنگی حالت میں بھی وہ روزے سے تھے۔ یہ چیز اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہم چھوٹے موٹے بہانے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا جی وغیرہ بس، تو یہ اصل میں روزے کا مسئلہ نہیں ہے، روزے کا مسئلہ نہیں ہے، دھوپ کا مسئلہ نہیں ہے، دیہڑی کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ایمان کا ہے کہ اللہ رسول کے ساتھ تعلق کی ٹھیک ہے۔ مطلب تعلق جب ٹھیک نہیں ہے تو مطلب ہے کہ یعنی بندے کچھ بھی نہیں کرتے۔ جب تعلق ٹھیک ہو تو دیکھیں نا، مزدوری کے لیے اپنے سورج کے نیچے اپنے وہ بھٹے پر بھی کام کر رہے ہیں، اور مطلب اینٹیں بھی ڈال رہے ہیں اور کچھ کر رہے ہیں، پتھر بھی اٹھا رہے ہیں، پتھر بھی، یہ گلیوں میں مزدور اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو دنیا کے ساتھ کیونکہ تعلق مضبوط ہے، اس لیے اس کے لیے پسینہ بنانا، خون بہانا، گرمی برداشت کرنا بھی آسان ہے۔ اس طرح جن لوگوں کا تعلق نبی علیہ السلام سے یعنی قوی ہے، درست ہے، تعلق یعنی طاقتور ہے، اللہ سے درست ہے، تو اس کے لیے بھی ہوگا۔ تو یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ رمضان شریف اور مطلب یعنی یہ چیزیں جب تعلق اللہ سے ٹھیک ہو تو پھر بندے کے لیے یہ چیز بھی آسان ہو۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ادھر پیچھے رہیں، آپ نہ جنگ میں آئیں، اگر ہمیں فتح ہو رہی آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، اگر ہمیں دیکھا ہم شہید ہو رہے ہیں آپ گھوڑے اونٹ پہ بیٹھ کے مدینہ شریف چلے جانا۔ تو یہ چیز اب اس کے ساتھ پانی بھی ہے سارا، اس کو کہتے ہیں۔ اب وہ اس جگہ مسجد بنی ہوئی ہے عریش، جہاں خیمہ تھا نبی علیہ السلام کا، اسی جگہ اب مسجد عریش۔ تو جو لوگ جاتے ہیں مدینہ شریف تو وہ بعض دفعہ مکہ جاتے ہوئے رستے میں وہ کہتے ہیں ہم بھی چلو بدر کی، اصحاب بدر کی، شہدائے بدر کی جو 13 لوگ 14 ادھر شہید ہو گئے تھے صحابہ میں سے، ان کی زیارت کر لیں، میدان دیکھ لیں، مسجد عریش دیکھ لیں، نبی علیہ السلام وہاں ٹھہرے تھے،
وہاں نفل پڑھ لیں وغیرہ وغیرہ، وہ رکتے ہیں۔ اب یہ جو تھا صحابہ کرام کی محبت اور ان کی جو ہے چاہت اور ان کی جو ہے مرضی اور ان کا مشورہ۔ اب دیکھیں نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا، آپ کو اپنی امت سے کتنی محبت ہے، یعنی آپ کے جواب سے صحابہ سے کے اقوال اور ان کے مشورے سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو کتنی محبت تھی نبی علیہ السلام سے۔ کہ ہماری ہم خوش ہوں تو نبی علیہ السلام شامل ہوں، اگر ہم پریشان ہوں تو نبی علیہ السلام ہم شامل نہ کریں۔ یہ تو تھی صحابہ کرام کی محبت کہ انہوں نے کہا کہ آپ نہ جنگ میں حصہ لیں، آپ صرف دیکھیں آپ کے غلام جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، اگر فتح ہے تو آ جائیں، نہیں فتح تو مدینہ شریف میں چلے جائیں۔ اب نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یعنی یہ زبان حال سے اور میں تشریح عرض کر رہا ہوں کہ اللہ پاک تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، تم نے جو مشورہ دیا بڑا اچھا ہے، اللہ تمہاری محبت کو تمہارے جذبات کو سلامت رکھے۔ بہرحال میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، جس طرح تمہیں مجھ سے محبت ہے، مجھے اپنی امت سے محبت ہے، تم سے محبت ہے، تو میں یہاں عریش پر نہیں دیکھوں گا، یہاں رہ کے پیچھے نہیں رہ کے دیکھوں گا، بلکہ میں تمہارے ساتھ پہلی صفوں میں جنگ میں شامل ہوں گا۔ کیوں کہ آپ کے ساتھ جو یعنی ساتھ ہے، جو صحابہ کرام کو فرمایا کہ جو ساتھ ہے، اس سے بلکہ ایک علیحدہ حدیث بھی ہے، حضرت مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے پاس گھوڑا تھا، یعنی 2 گھوڑے یا کم گھوڑے تھے، تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ بدر کی رات کو ہم تو جب پڑاؤ کیا، یعنی تھکے ٹوٹے قافلے میں سفر کر رہے ہیں، پیدل سفر کر رہے ہیں، ہم تو آرام میں مشغول ہو گئے، کچھ سو گئے، کچھ تھوڑے جاگ رہے تھے۔ حضور علیہ السلام کھڑے ایک درخت کے نیچے آپ رات کو اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ ان کو فتح دینا، یا اللہ ان کو باقی رکھنا، ان کی مدد کرنا۔ مطلب کہتے ہیں کہ جب بھی میں نے رات میں دیکھا تو نبی علیہ السلام کھڑے اللہ پاک سے دعا کر رہے تھے اپنی امت کے لیے، فتح کے لیے۔ تو یہ تو آپ علیہ السلام کی محبت اور آپ کا جو تعلق اپنی امت سے اور اللہ کی مخلوق سے، اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ بہرحال ان کو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، آپ نے تو اپنے جذبات کا اچھا اظہار کیا اور قبول ہے آپ کی محبت، لیکن میں ادھر عریش پہ نہیں رہوں گا، میں تمہارے ساتھ ہی شامل ہوں گا، اگلی صف میں ہی میں ہوں گا، میں جنگ کے میدان میں ہوں گا، اس لیے کہ اگر ہم نے جینا ہے تو میں تمہارے ساتھ ہی جیوں گا، اور اگر شہید ہونا ہے تو تمہارے ساتھ اکٹھے شہید ہوں گے۔ یہ علیحدہ معاملہ نہیں اپنا کرنا، اب مریں گے تو اکٹھے مریں گے اور زندہ رہیں گے تو اکٹھے زندہ رہیں گے، ایسی بات نہیں مجھے پسند کہ تم تو جو شہید ہو جاؤ اور میں جو ہے واپس چلا جاؤں۔ مجھے بھی یعنی اللہ کی رضا میں اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے کا جو ہے نبی علیہ السلام فرمایا میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہوں، پھر میں زندہ ہوں اور پھر شہید ہوں، پھر اللہ پاک مجھے زندگی دے، پھر میں شہید ہوں، بار بار تو اللہ کی راہ میں۔ کیونکہ اللہ کے پاس جو اس دن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یعنی جو مومن ہوتا ہے اس کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ میری جان، میرا مال اور میری عزت، یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، جان، مال، عزت۔ اس کے خطرے کی وجہ سے پھر بندہ بعض دفعہ وہ ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے کہ میں کروں یا نہ کروں، کیا کروں نہ کروں۔ تو حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جو مومن ہے وہ اس وجہ سے اس میں کمزوری نہیں آتی، اس لیے کہ مومن جو ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، مومن تو پہلے ہی جان، مال، عزت اللہ کے حوالے کر چکا ہے، وہ تو پہلے ہی اللہ کو دے چکا ہے، تو اب دوبارہ اللہ کے پاس چلی جائے تو اس کو تو خوشی کیوں نہیں؟ وہ تو پہلے ہی کہتا ہے کہ یہ اللہ کی ہے اور اللہ کی دی ہوئی جان ہے، اللہ کے دی ہوئے مال ہے، اللہ کا دی ہوئی، تو اس کے لیے یہ کوئی عجیب بات نہیں ہوتی قربانی دینا۔ کیوں؟ وہ تو پہلے ہی جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم، اور کہ اللہ نے
مومنوں جنت کے بدلے میں مومنوں سے جو ہے ان کی جان اور مال جو ہے وہ خرید لیا۔ تو یہ یعنی جنگ کا موقع تھا۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس رات کو آپ اپنی چھڑی مبارک لے کر تشریف لائے اور وہاں لکیر کھینچی، فرمایا کہ کل یہاں ابو جہل کی لاش ہوگی۔ پھر لکیر تھوڑی دور کھینچی، فرمایا یہ فلاں کافر کی ادھر لاش ہوگی، فلاں ادھر کی لاش ہوگی۔ اب صحابہ اکرام دیکھ رہے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو کتنا علم عطا فرمایا اور کتنی جو ہے یعنی حکمت اور جو ہے یعنی تیقن عطا فرمایا کہ ان کا بھی حوصلے بڑھ گئے کہ بھئی فلاں فلاں جو بڑے بڑے کافر ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ صبح کے وقت جب پھر جنگ ہوئی تو معاملہ جو ہے ہوا، وہ ہم نے لاشیں دیکھی تو جہاں جہاں نبی علیہ السلام نے لکیر کھینچی تھی اس سے بال برابر بھی ان کی لاش ادھر ادھر تھی، یعنی وہاں پر یعنی پڑی تھی۔ تو یہ اللہ پاک نے دکھایا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جو ہے اللہ پاک یعنی فتح نہیں دے سکتا، بس اللہ پاک آزمائش کرتا ہے، پھر جو اس آزمائش میں بندے جو ہے پورے اتر جاتے ہیں پھر اللہ پاک مدد کرتا ہے۔ پھر فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جب کافروں کی فوج کو دیکھتے تو میں نے دوسرے صحابی سے کہا کیا حال ہے، کتنی ہے، تمہیں کتنا لگتا ہے یہ فوج ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا لگتا ہے کہ یہ 100 ہوں گے۔ تو میں نے کہا نہیں، مجھے لگتا ہے یہ 70 ہوں گے۔ لیکن جب ہم ان میں سے کسی کو پکڑتے اور اس سے پوچھتے بھئی کتنی فوج لے کے آئے، کتنی، تو وہ یہ بتاتے یہ تو 1000 کے قریب یا 1000 سے بھی زیادہ ہے۔ تو مطلب یہ کہ اللہ پاک نے ان کی اس طرح بھی مدد کی کہ جتنی وہ چیز تھی یعنی فوج تھی اس کو کم ان کو نظر آ رہا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں بھی اپنی زندگی کے لیے یہ سبق مل گیا کہ جو بھی مسئلہ ہو، جو بھی پریشانی ہو، ہمارے لیے وہ بہت بڑی ہے، ہمارے لیے وہ بہت بڑی ہے۔ آپ اللہ کی نظر سے دیکھیں، اللہ کے لیے کوئی پریشانی بڑی نہیں، کوئی مشکل بڑی نہیں۔ اللہ کی نظر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ چاہے گا تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر بندے کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے کہ کرنا مسئلہ تو اللہ پاک نے حل کرنا ہے، میں نے تو ہاتھ پاؤں مارنے ہیں، اصل جو ہے اللہ پاک نے کرنا ہے۔ تو اس طرح ان کو بھی اللہ پاک نے فضل کیا اور ان کو دکھایا گیا کہ یہ دیکھو یہ تو کم ہے۔ پھر اللہ پاک نے اس کے بعد یہ بھی اس سے پھر سبق ملا، جب بندہ جو کچھ بندے کے پاس ہو وہ اللہ کی راہ میں پیش کر دے، اللہ کی راہ میں نکل آئے، تو پھر اللہ پاک کے پاس جو خزانے ہیں، مدد ہے، فرشتے ہیں، پھر اللہ پاک بھی بھیجتا ہے کہ انہوں نے تو سب کچھ میرے لیے جو ہے وہ دے دیا، اب ان کے لیے کئی ہزار ملائکہ جو ہے وہ آئے۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ہے ہم صرف اشارہ کرتے تھے اور گردن پہلے بعض دفعہ کٹ جاتی تھی، ابھی ہم حیران ہوتے تھے ہم نے تو یہ ساری چیزیں مطلب ہے ہوئی اور اللہ پاک نے فتح دی۔ تو اس میں جو ساری کہانی قصہ آپ کو سنایا ہے تو اس میں سبق ہمارے لیے یہ مل رہا ہے کہ ہم بھی ڈھونڈیں اپنے لیے اس رمضان شریف میں ہمارے لیے بھی بدر کا دن کون سا ہے۔ وہ تو ان کا تھا، آپ کو سنا دیا، جس کو نہیں تھے وہ پتا وہ سنا دیا ایسا ایسا واقعہ ہوا اور ایسا ایسا غزوہ ہوا اور ایسے ایسے انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا، اس طرح جو ہے وہ قربانی دی، اس طرح نبی علیہ السلام کی شان، آپ کی محبت، آپ کا علم ظاہر ہوا۔ اب آپ نے میں نے سوچنا ہے کہ ہمارا حال بھی تو کیا ایسا ہی نہیں ہے کہ جس طرح وہ کافروں نے مسلمانوں کو کعبہ شریف جہاں تھا وہاں سے نکال دیا، کیا ہمارے ساتھ بھی تو ایسا نہیں ہو رہا کہ شیطان نے اور نفسانی طاقتوں نے ہمیں اللہ کے قرب سے ایک شہر سے باہر نکال دیا ہے، ہمیں اللہ کی دوستی حاصل نہیں ہے، اللہ کی ولایت حاصل نہیں ہے، جس کے لیے ہم پیدا ہوئے تھے ہمیں حاصل نہیں ہے۔ شیطان اور نفس اور برے لوگوں نے، برے ساتھیوں نے، برے یاروں نے، دوستوں نے مل کر ہمیں جو ہے وہ نکال دیا ہے۔ اور پھر جس طرح انہوں نے مسلمانوں کی یعنی مالوں پر، زمینوں پر، مکانوں پر، مال مویشیوں پر قبضہ کر لیا، تو کیا ہمارے ساتھ بھی تو ایسا نہیں ہو رہا کہ
آنکھ اللہ نے دی ہوئی ہے، مجھے امانت، قبضہ اس پر شیطان کا ہے، استعمال وہ شیطان کے کہنے پہ ہو رہی ہے۔ زبان اللہ نے دی ہوئی ہے، زبان اللہ کی امانت ہے، اور استعمال اس کو شیطان کر رہا ہے۔ مطلب یہ کہ جب بندہ غلط بولتا ہے، جب گالی دیتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، الزام تراشی کرتا ہے، اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ زبان مالک اللہ ہے، امانت اللہ نے آپ کو دی ہے کہ یہ امانت سنبھال لو۔ جیسے میں آپ کو دے کے جاؤں کہ بھئی یہ امانت ہے، یہ پیسے ہیں آپ کے 10,000 روپیہ، اس کو سنبھال کے رکھنا، اور میرے آنے تک آپ جو ہے میرے ہی دشمن کو وہ 10,000 دے دیں کہ جاؤ استعمال کرو، وہ کتنی بری بات ہے۔ تو اب جو ہے یعنی زبان اللہ دے رہا ہے، مالک وہ ہے، امانت ہمارے، استعمال شیطان کر رہے ہیں۔ تو یہ جس طرح مکہ والوں نے مسلمانوں پر قبضہ کی، ان کے مالوں پر، اس طرح یہ دیکھیں ہماری زبان پہ کہ شیطان کا قبضہ تو نہیں ہے، نفس کا قبضہ تو نہیں ہے، برائی کا قبضہ تو نہیں ہے، ہماری آنکھوں پر ایسا تو نہیں ہے، ہمارے ہاتھوں پر، ہاتھ ہمارے ہیں، مالک اللہ ہے، مین ہم ہیں، کیا شیطان تو نہیں ہمارے ہاتھ استعمال کر رہا غلط کام کرنے میں اور غلط اختیارات استعمال کرنے میں؟ اسی طرح پاؤں اللہ نے دیے ہوئے ہیں، کیا پاؤں ایسی جگہ سے ہم چل کے تو نہیں جا رہے جہاں اللہ پاک نے منع کیا ہوا ہے؟ دل اللہ نے دیا ہے۔ ایک بزرگ سے بندہ کہہ رہا ہے دل بڑا پریشان ہے، مجھے فلاں سے محبت ہو گئی ہے تو دل ہے، دل بڑا، تو انہوں نے فرمایا کہ تمہیں پریشان ہونا ہی چاہیے کہ جس کی امانت ہو اس کو واپس دینے چاہیے، اگر نہیں دیں گے تو پریشانی تو ہوگی۔ کہ دل ماں کے پیٹ کے اندر کس نے بنایا، کس نے دیا، کس نے تمہیں دل دیا؟ تم بتاؤ کس نے دیا؟ وہ کہنے لگا اللہ نے، اللہ پاک نے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر اللہ نے دل دیا ہے تو واپس اللہ ہی کو دل دو نا، واپس اللہ ہی کو یعنی دل دو۔ تم نے دے دیا فلاں لڑکی کو، تم نے دے دیا فلاں مال کو، فلاں پیسے کو، فلاں مطلب چیز کو، تو اب تو پھر پریشانی ہونی ہے۔ وہ امانت میں خیانت کر لی، جس نے دل دیا ہے جس ہستی نے، اسی کو دل واپس دے جس نے رکھا ہے۔ تو یہ بندے نے، ہم نے یعنی بدر میں سے یہ سبق لینا ہے کہ کیا ان چیزوں پر، دل پر، کہیں دل اللہ نے دیا ہوا ہے ہمارے اندر، اور بادشاہی شیطان کر رہا ہے، شیطان بادشاہی جو اس کے دل میں آیا اس نے ٹیکا لگا کے ہمارے دل میں بھی بھیج دیا۔ حسد اس کے دل میں تھا، وہ حسد ہمارے اندر بھی ڈال دیا اس نے۔ تکبر اس کے اندر تھا، ہم بھی جو ہے یعنی متکبر ہو گئے۔ یہ تو بڑا دھوکہ ہو رہا ہے، یہ تو بہت بڑی یعنی سمجھنے کا مسئلہ ہے، یہ تو فراڈ ہو رہا ہے، دھوکہ ہو رہا ہے۔ چیزیں ہماری، امانت ہماری دی ہوئی اللہ کی، اور قبضہ جو ہے وہ شیطان کو دے دیا ہے ان چیزوں کا۔ اسی طرح پیٹ ہے، حرام رزق کمانا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، تو مطلب یہ ہے کہ جس طرح مکہ والوں نے، کافروں نے قبضہ کیا، ہمارے بھی جسم، دل، دماغ، نفس پر اگر شیطان نے اور غلطی چیزوں نے قبضہ کر لیا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اہل بدر کی طرح وہ دن آئے، آج کرنا ہے، کل کرنا ہے۔ آپ بھی کہیں یا رب العالمین، جو میرے پاس تھوڑا بہت علم ہے، جو میرے پاس عمل ہے، میں نہیں جانتا، لیکن میں نے جس طرح صحاب بدر، چاہے 2 گھوڑے تھے، 7 تلواریں تھیں، کوئی چیز نہیں ہے، دشمن بھی بڑا زیادہ ہے، تو میں نے بھی ارادہ کر لیا، چاہے میں اکیلا ہوں اور میرے پاس علم تھوڑا ہے، میرے پاس تقویٰ نہیں ہے اتنا، لیکن میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ تیری راہ میں شیطان سے، برائی سے، گناہوں سے، غلط کاموں سے، غلط بولنے سے، اس سے ٹکرا جاؤ۔ آپ پھر دیکھیں وہ آپ کے لیے بدر کا دن ہوگا۔ اس کے بعد پھر شیطان کو پتہ چل جائے گا بھئی یہ بندہ، جس طرح شیطان بدر والے دن پہلے تو وہ لے آیا مکہ والوں کو، اس وقت کافروں کے چلو جنگ ہوگی، تمہیں فتح ہوگی، یہ ہوگا، تو وہ انسانی شکل میں نظر آ رہا تھا۔ وہ جب فرشتے اترتے نظر آئے تو وہ وہاں چھوڑ کے جانے لگا۔ تو ابو جہل اور دوسروں نے کہا کہ کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں تو جا رہا ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ تو فرشتے اتر آئے، مجھے وہ چیز نظر آ رہی ہے جو تمہیں نہیں، تم جانو تمہارا کام جائے۔ اسی طرح جب بندہ مقابلے پہ آ جائے گا اور صحیح طریقے سے اللہ پر بھروسہ کر کے، تو اللہ کی مدد، توفیق اور فضل جب اترے گا تو شیطان پھر جو ہے وہ بھاگ جائے گا اور بندے کو فتح۔
تو پیغام آپ کے لیے یہ دے رہا ہوں کہ آپ بھی ڈھونڈیں کہ وہ دن بدر کا آپ کی زندگی میں آئے، جس دن آپ کو اللہ مل جائے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل جائے، آپ کو بھی زندگی میں دین آ جائے، سنت نبوی آ جائے۔ وہ دن آپ کے لیے بھی بدر کا دن ہے۔ ان کا جو بدر کا دن تھا، وہ جو 313 تھے، وہ ان کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہم ایسے خوش ہو خوشی اس چیز کی ہے کہ ان کو فتح ہوئی، ہم ان سے محبت کرتے ہیں صحابہ سے، لیکن وہ ان کا مقام ہے۔ ان کو تو اللہ نے وہ مقام دیا جو بعد والے جو صحابہ کرام جو بدر میں شامل ہیں، اس صحابہ کو بھی نہیں مل سکا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ بدر کے بارے میں، جتنے بدر میں دیکھیں دوسرے بھی صحابی ہیں، لیکن ان کو بھی وہ درجہ نہیں مل سکا جو جنگ بدر میں شامل، بلکہ فرمایا گیا کہ جن فرشتوں نے وہ 5000 فرشتہ یا جتنے 3000 فرشتہ جو اترا بدر میں، ان فرشتوں کا درجہ دوسرے فرشتوں میں بڑھ گیا ہے۔ ان کو بھی بدری فرشتے کہا جاتا ہے کہ بھئی انہوں نے بدر میں حصہ لیا، ان کا بھی مقام ہے، اور صحابہ کرام پہ بڑھ گیا۔ تو ایسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض دفعہ دیکھتے صحابہ کرام میں سے کوئی آپ نے تنبیہ کرنی ہوتی کہ بھئی آپ نے ایسا نہیں ٹھیک کر رہے، لیکن آپ کو وہ حدیث یاد آ جاتی کہ آپ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صحابہ بدر کو دیکھا، ان کی قربانی، ان کے جذبے، ان کے پاک جذبات کو اور ان کے اخلاص کو، تو گویا شاید اللہ نے یہ کہہ دیا ہے اے اصحاب بدر میں تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد جو تم کرو معاف ہے، جو اگر تم نے تم سے راضی ہو گیا۔ تو اللہ پاک نے یہ مقام، یہ مرتبہ نبی علیہ السلام کے ان اصحابہ کو دیا۔ تو ہمارے لیے وہ درجہ نہیں ہے، ہمارے لیے بھی بنے گا جب ہم بھی اپنی ہمت کر کے اپنی زندگی سے شیطان کو باہر، برائی کو باہر، غیبت کو باہر، حسد کو باہر، لڑائی جھگڑے کو باہر، مال کی محبت کو باہر نکالیں، تو ہمارے لیے بھی وہ بدر کر دیں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔